بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں۔ سیدنا ابو بکر صدیق اسلام سے قبل ایک متمول تاجر کی حیثیت رکھتے تھے اور ان کی دیانتداری اور راست بازی کا خاصا شہرہ تھا۔ اہل مکہ ان کو علم تجربہ اور حسن خلق کے باعث نہایت معزز سمجھتے تھے۔ ایام جاہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کے پاس جمع کرایا جاتا تھا۔ اگر کبھی کسی دوسرے شخص کے ہاں جمع ہوتا تو قریش اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ سیدنا صدیق کو ایام جاہلیت میں بھی شراب نوشی سے نفرت تھی جیسی زمانہ اسلام میں تھی۔ اس قسم کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ شراب نوشی میں نقصان آبرو ہے۔ رحمت کائنات کے ساتھ بچپن ہی سے ان کو خاص انس اور خلوص تھا اور امام کائنات کے حلقہ احباب میں ہی داخل تھے۔ اکثر تجارت کے سفروں میں بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوتا تھا۔ رحمت کائنات کو جب خلط نبوت عطا ہوا اور امام کائنات نے مخفی طور پر احباب مخلصین اور محرمان راز کے سامنے اس حقیقت کو ظاہر فرمایا تو مردوں میں سے سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے بیعت کے لیے ہاتھ بڑھایا اور بعض ارباب سیر نے ان کے قبول اسلام کے متعلق بہت سے طویل قصے نقل کیے ہیں، لیکن یہ سب حقیقت سے دور ہیں۔ اصل یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کا آئینہ دل پہلے ہی سے صاف تھا، فقط خورشید حقیقت کے عکس افغنی کی دیر تھی، کیونکہ گزشتہ صحبتوں کے تجربوں نے نبوت کے خط و خال کو اس طرح واضح کر دیا تھا کہ معرضت حق کے لیے کوئی انتظار باقی نہ رہا۔ البتہ ان کے اول مسلمان ہونے میں بعض مورخین اور اہل اثار نے کلام کیا ہے۔ بعض روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کا اسلام سب سے مقدم ہے اور بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا علی کو اولیت کا فخر حاصل ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ سیدنا زید بن ثابت بھی سیدنا ابو بکر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے مقابلہ میں ایسی اخبار و آثار بھی بکثرت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اولیت کا تغرائے شرف و امتیاز صرف اسی ذات گرامی کے لیے مخصوص ہے، اور سیدنا حسان بن ثابت کے ایک قصیدہ سے بھی اسی خیال کی تائید ہوتی ہے۔ جب تم صداقت شار ہستی کے دکھ درد کو یاد کرنے لگو تو اپنے بھائی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کو یاد کر لینا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انبیاء کرام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ پرہیزگار اور سب سے زیادہ انصاف پسند ہیں، نیز ذمہ داری میں سب سے زیادہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یارغار ہمیشہ آپ کی صحبت میں رہنے والے اور مخلوق میں قابل تعریف ہیں، اور سب سے پہلے رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ محققین نے ان مختلف احادیث و آثار میں اس طرح تبدیق کی دی ہے کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ، عورتوں میں سیدنا علی، بچوں میں سیدنا زید بن حارثہ، غلاموں میں اور سیدنا صدیق، آزاد اور بالغ مردوں میں سب سے اول مومن ہیں۔ رحمت کائنات نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ سیدنا ابو بکر اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے اور مشہور غرض ہر حیثیت سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و راحت میں دست و باز دبے رہے۔ امام کائنات روزانہ صبح و شام سیدنا ابو بکر کے گھر تشریف لے جاتے اور دیر تک مجلس راز قائم رہتی۔ مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے دعائے توحید کو لبیک کہا، ان میں کثیر تعداد غلاموں اور لونڈیوں کی تھی، جو اپنے مشرک آقاؤں کے پنجہ و ظلم و ستم میں گرفتار ہونے بندگان توحید کو ان کے جفاکار مالکوں سے خرید کر آزاد کر دیا۔ چنانچہ سیدنا بلال، عامر بن فہیرہ، نہدیہ، جاریہ بنی مومل اور بنت نہدیہ وغیرہ اس صدیقی جود و کرم کے ذریعہ نجات پائی۔ لیکن آج معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ ایک نام نہاد مسلم حاکم وقت جس نے ایک آزاد بنت ہوا ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کافروں اور اسلام کے دشمنوں کے حوالے کیا گیا، آج کہاں ہیں؟ صلاح الدین ایوبی اور طارق بن زیاد کے روحانی فرزند، جو زیاد کی طرح اپنی بہن کی عصمت کے لیے لبیک کہیں، اور وہ صدیق تھے کہ جب بھی کفار مکہ امام کائنات پر دست درازی کرتے تو یہ مخلص جان نثار اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کافروں کے آگے سینہ سپر ہو جاتے۔
ایک دفعہ رحمت کائنات خانہ کعبہ میں تقریر کر رہے تھے اور مشرکین مکہ اس تقریر سے سخت برہم ہوئے اور اس قدر مارا کہ امام کائنات بے ہوش ہو گئے، اور ابو بکر نے آگے بڑھ کر کہا کہ اللہ تمہیں سمجھائے، کیا تم ان کو اس لیے قتل کرو گے کہ صرف ایک اللہ کا نام لیتا ہے؟ ایسے پیچیدہ حالات کی وجہ سے رحمت کائنات نے ہجرت مدینہ کا ارادہ کیا اور مشرکین مکہ اپنے تمام مکروہوں کو آزمانے کے باوجود اپنی ناکامی پر سخت برہم ہوئے، اور اسی وقت رحمت کائنات کی گرفتاری کا اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ چنانچہ متعدد بہادروں نے اپنے باطل مذہب کا جوش اور انعام کی طمع و لالچ میں امام کائنات کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ مکہ کے اطراف میں کوئی آبادی، ویرانہ جنگل اور پہاڑ یا سنسان میدان ایسا نہ ہوگا جس کا جائزہ نہ لیا گیا ہو۔ یہاں تک کہ ایک جماعت غار ثور کے پاس جا پہنچی جو کہ ہجرت کے دوران سب سے پہلی آرام گاہ تھی۔ اس وقت سیدنا صدیق کو نہایت اضطراب ہوا اور حزن و یاس کے عالم میں بولے، اللہ کے رسول، اگر وہ ذرا سی بھی نیچے کی طرف نگاہ کریں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ مگر امام کائنات نے صدیق کو تشفیع دی اور فرمایا، مایوس و غمزدہ نہ ہو، ہم صرف 2 نہیں ہیں، ایک تیسرا یعنی اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اس تشفیع میں فکرہ سے سیدنا ابو بکر صدیق کو اطمینان ہو گیا اور ان مضطرب دل امداد غیبی کے تیقن پر لازم جرأت و استقلال سے مملو ہو گیا۔ خدا کی قدرت کے کفار جو تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچے تھے، ان کو مطلق محسوس نہ ہوا کہ ان کا گوہر مقصود اسی کان میں پنہاں ہے، اور وہ ناکام واپس چلے گئے۔ فرمایا، امام کائنات نے اسی طرح یہ مختصر قافلہ دشمنوں کی گھاٹیوں سے بچتا ہوا 12ویں ربیع الاول سن نبوت کے 14ویں سال مدینہ کے قریب پہنچا، اور انسان کو امام کائنات کی روانگی کا حال معلوم ہو چکا تھا۔ وہ نہایت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ امام کائنات شہر کے قریب پہنچے تو انصار مدینہ استقبال کے نکلے اور ہادی برحق کو حلقہ میں لے کر شہر قباء کی طرف بڑھے۔ امام کائنات نے اس قافلے کو داہنی طرف مڑنے کا حکم دیا اور بنی عمرو بن عوف میں قیام پذیر ہوئے، اور یہاں انصار جوک در جوک زیارت کے لیے آنے لگے، اور رحمت کائنات خاموشی کے ساتھ تشریف فرما تھے اور سیدنا ابو بکر کھڑے ہو کر لوگوں کا استقبال کر رہے تھے۔ بہت سے انصار جو پہلے رحمت کائنات کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے تھے، وہ غلطی سے سیدنا ابو بکر کے گرد جمع ہونے لگے، یہاں تک کہ جب آفتاب نبوت سامنے آنے لگا اور جان نثار خادم نے بڑھ کر اپنی چادر سے آقائے نامدار پر سایہ کیا، تو اس وقت خادم اور مخدوم میں امتیاز ہو گیا اور لوگوں نے ریاست مآب کو پہچانا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق مدینہ کی مشرقی جانب سخ نام گاؤں میں مقیم تھے۔ یہ جگہ اب مدینہ کے ایئرپورٹ کے قرب و جوار میں بنتی ہے۔ جیسے ہی ان کو اس عظیم سانحے کی اطلاع ملی تو فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر سخ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور گھوڑے سے اترتے ہی مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے گفتگو نہیں کی، سیدھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں پہنچے، جہاں رسول اللہ کا جسد اطہر یمنی کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ سیدنا ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا اور جھک کر آپ کے سر مبارک کا بوسہ لیا اور فرط غم سے رونے لگے۔ پھر فرمایا، اللہ کے نبی، میرا باپ آپ پر قربان ہو، اللہ آپ کو 2 مرتبہ موت نہیں دے گا، جو موت آپ کے لیے لکھی تھی وہ آ چکی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ حجرے سے باہر نکلے۔ سیدنا عمر لوگوں سے مخوض گفتگو تھے۔ آپ نے فرمایا، عمر بیٹھ جائیے، لیکن سیدنا عمر نے جوش و غضب میں اپنی گفتگو جاری رکھی۔ سیدنا ابو بکر کھڑے ہو گئے اور خطبہ دینے لگے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد وہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ اگر ان الفاظ کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تو پھر بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔